ضائع ہو، کیونکہ مجھے پوری امید ہے کہ جملہ آپ کے دلوں میں اترے گا تو نام علی خود بخود آپ کی زبان پہ آئے گا۔ تو ساری کائنات میں 18,000 عالم میں، ساری کائنات میں 18,000 عالم میں، چرند پرند حیوانات و نباتات سے اٹی ہوئی اس دنیا میں، سورج چاند ستاروں اور سیاروں سے مزین اس کائنات میں، انسانوں کے محشر میں، چہروں کے تلاطم میں، انسانوں کے محشر میں، چہروں کے تلاطم میں، جس ہستی کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آ جائے اسے علی کہتے ہیں۔ ہاں یار، جینے بہار والا یار، زندگی واقعی جس ہستی کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آ جائے اسے علی کہتے ہیں۔ جو اب بھی نہیں سمجھ سکا، میں جملہ بدل کے پڑھتا ہوں کہ جس ہستی کی چہرے کی زیارت کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے اسے علی کہتے ہیں۔ جو انسان جب تک زمین پہ رہے محمد کی دعا بن کے حیات کرے، جو انسان جب تک زمین پہ رہے محمد کی دعا بن کے حیات کرے اور آسمانوں پہ جائے تو محمد سے خداوند کے بات کرے اسے علی کہتے ہیں۔ ذرا پچھلا مجمع ذرا بیدار ہو، داد یہاں تک ہے وہاں تک آنی چاہیے، چھوٹے مصرے میں نہیں پڑھوں گا۔ تو جب تک زمین پہ رہے محمد کی دعا بن کے حیات کرے اور آسمانوں پہ جائے تو محمد سے خدا بن کے بات کرے اسے علی کہتے ہیں۔ جسے ابھی بھی سمجھ نہ آئی ہو یاد رکھے، علی وہ واحد ہستی ہے اس کائنات میں، علی وہ واحد ہستی ہے اس کائنات میں جس نے کبھی کسی فضیلت کو خود نہیں ڈھونڈا، جس نے کبھی کسی فضیلت کو خود نہیں ڈھونڈا، کبھی کسی بلندی کی تمنا نہیں کی، کبھی کسی مرتبے کو تلاش نہیں کیا، بلکہ کائنات کے اندر فضائل جس ہستی کا طواف کرے اسے علی کہتے ہیں۔ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام ہے یار، زور لگا کے اس مصرے میں زیادہ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا، ذاکر زور لگا کے سمجھ آئے۔ آپ نے لفظوں پہ غور کریں، میرے پاس لفظ ہوتے ہیں، نہ سر ہے نہ محسوس کیا، میرا عمل بھی آپ محسوس کیا۔ کیا بات ہے؟ تو علی بادشاہ واحد ہستی ہے جس نے کبھی کسی فضائل کو نہیں ڈھونڈا، کبھی کسی بلندی کی تمنا نہیں کی، بلکہ کائنات میں فضائل جس ہستی کا طواف کرے اسے علی کہتے ہیں۔ اگر علی بادشاہ کو کعبے کی تمنا ہوتی تو علی کی ماں دروازے سے کعبے میں جاتی، جا کے جو صاحبہ نے معرفت کیا۔ اگر علی کو کعبے کی تمنا ہوتی تو علی کی ماں دروازے سے کعبے میں جاتی، لیکن دیوار کا مسکرا کے رستہ چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کعبہ چاہتا نہ علی مجھ میں آئے۔ کیا کہنے آپ کے؟ اگر علی کو کعبے کی تمنا ہوتی تو علی کی ماں دروازے سے کعبے میں جاتی۔ آپ بھی جانتے ہیں کعبے کا دروازہ بند تھا، لیکن دیوار کا مسکرا کے رستہ چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کعبہ چاہتا تھا علی مجھ میں آئے۔ اگر علی بادشاہ کو علم کی تمنا ہوتی تو علی بادشاہ خود چل کر خیبر کے میدان میں آتے۔ جن کو تاریخ معلوم ہے وہ بولے سارا مجمع چپ رہ جائے، آتش عباس کو کوئی فکر ہی نہیں، کوئی خوف ہی نہیں ہے، رگوں سے پھوٹے گا علی تو بے شک پھر زبان پہ آئے کہ اگر علی کو علم کی تمنا ہوتی تو علی بادشاہ خود چل کر خیبر کے میدان میں آتے، لیکن سرکار کا ناد علی پڑھ کر علی کو بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ علم بھی چاہتا تھا میں کسی مرد کے ہاتھ میں رہوں۔ اب جاگے والا یار مولا زندگی دراز کرے آپ لیکن سرکار نے ناد علی پڑھ کے علی کو بلایا کیونکہ علم چاہتا تھا میں علی کے ہاتھ میں رہوں۔ اگر علی بادشاہ کو یہ خواہش ہوتی کہ انما ولیکم اللہ علی آیت میرے لیے نازل ہو تو علی بادشاہ خود مدینے کی گلیوں میں سوالی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے، لیکن رکوع میں آ کر سوالی کا انگوٹھی طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آیت چاہتی تھی میں علی کے ساتھ رہوں، پورا قرآن تلاوت کر لے، سرکار کی جتنی احادیث ہیں وہ تلاوت کر لے،
میری سرکار کے اوپر کتابیں لکھی گئی تاریخ کیا وہ پڑھ لے تو یہ بات کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی. علی وہ واحد ہستی ہے جس کو بلندیوں نے چاہا, مطلب نے تمنا کی. علی کی عزت کی قسم, علم چاہتا تھا میں علی کے ساتھ رہوں, علم چاہتا تھا میں علی کے ساتھ رہوں, منبر چاہتا تھا میں علی کے ساتھ رہوں, نماز چاہتی تھی میں علی کے ساتھ رہوں, وضو چاہتا تھا میں علی کے ساتھ رہوں, قیام چاہتا تھا میں علی کے ساتھ رہوں, منبر چاہتا تھا میں علی کے ساتھ رہوں. ہر چیز کائنات کی چاہتی تھی ہم علی کے ساتھ رہے. ستارے چاہتے تھے ہم علی کے ساتھ رہے, سیارے چاہتے تھے ہم علی کے ساتھ رہے, فرشتے چاہتے تھے ہم علی کے ساتھ رہے, رشتے چاہتے تھے ہم علی کے ساتھ رہے, مرضی اللہ کی چاہتی تھی ہم علی کے ساتھ رہے, تقدیر چاہتی تھی میں علی کے ساتھ رہوں, کاتب تقدیر چاہتا تھا میں علی کے ساتھ رہوں. جب یہ منظر اس کائنات نے دیکھا تو ستاروں نے اپنی زبان میں, پھولوں نے اپنی زبان میں, شگوفوں نے اپنی زبان میں, فرشتوں نے اپنی زبان میں ایک ہی جملہ کہا کہ علی جیسا بساطِ دہر پر گوہر نہیں دیکھا. علی جیسا بساطِ دہر پہ گوہر نہیں دیکھا. کئی صدیاں ہوئی پر ایسا قداور نہیں دیکھا. کئی صدیاں ہوئی پر ایسا قداور نہیں دیکھا. کئی صدیاں ہوئی پر ایسا قداور نہیں دیکھا. یہ وہ واحد ذات ہے کہ جس نے ساری زندگانی میں زمانہ موڑ کر دیکھا, کبھی مڑ کر نہیں دیکھا. زمانہ موڑ کے دیکھا, کبھی تو مدینے کے 4 قبیلوں نے سرکار رسالت امام کا خاتمہ کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے اتحاد کیا کہ کسی طریقہ سے جنگ کر کے مسلمانوں کے رسول کا خاتمہ کیا جائے. ہوا نے نمک حلال نوکر کی طرح یہ سازش سمجھی. ہوا نے نمک حلال نوکر کی طرح یہ سازش سنی تو رسالت و نبوت کے ایوان سماعت میں اس نے پیش کی. سرکار نے اپنے مشیران جدل کو طلب کیا. مشیر ہوتے ہیں یہ مشیر مشورہ دینے والے, جدل جنگ وغیرہ یہ بچوں کے لیے بیٹھا ہے. تو سرکار نے اپنے مشیران جدل کو طلب کیا کہ کفار نے ہمارے خلاف یہودیوں نے سازش کی ہے جنگ کے لیے, تم سے رائے لینی ہے. کوئی کہتا سرکار گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, جنگ ہوئی تو پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے. کوئی بات نہیں. کسی کا سرکار جنگ ہوئی تو پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے. کوئی کہتا سرکار غارِ ختم تو میدان میں چھپ جائیں گے. قلب محمد کی تشفی نہ ہوئی یا مجلس مشاورت کے آخر میں بیٹھا ہوا ایک ضعیف العمر, ایک کبیر صاحب, وہ صحابی رسول جس نے دروازہ بطول پہ اپنی ریش اقدس سے جاروب کشی کی, نئی عبادت ایجاد کر کے منا علی البیت کا تمنا امتیاز حاصل کیا تھا. ہائے ہائے ہائے, وہ کھڑا ہوا سلمان, اوائے ہاں سلمان جی مکمل ایمان. اوائے سرکار جب بھی میں فارس سے آیا تھا آپ نے میرے پہ نظر کی, میں پارس سے فارس بن گیا. ہائے 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 جاگو, جملے کا لطف لو, جملوں کا لطف لو. جنگ خندق پڑھنے جا رہا ہوں, کیا مشورہ ہے. ہماری سرکار جب بھی ہمارے یہاں فارس میں ایک رسم ہے, جب بھی دشمنوں کے شب خون مار کے اندیشہ ہوتا ہے تو ہم اپنے شہر کے گرد ایک خندق کھود لیتے ہیں, اندر ہمارے خیمے لگ جاتے ہیں, خندق میں آگ جلا دی جاتی ہے, دشمن باہر رہتا ہے. سلمان کی تجویز تھی, فخر سلمان کو پسند آئی, کل ایمان نے تائید کی. ہائے ہائے جاگو نا یار, کی آواز جاگو نا, ہائے ہے یار. سلمان کی تجویز تھی, فخر سلمان کو پسند آئی, کل ایمان نے تائید کی. عالمین کا مقدر نورانی ہاتھوں سے لکھنے والے محمد کے ہاتھ میں بیلچہ پکڑا. علی بادشاہ ساتھ ہوئے, خندق کھودنی شروع ہو گئی. خندق کھود گئی, اندر مسلمانوں کے خیمے لگ گئے, باہر یہودی جمع ہو گئی. اب اس کا سب سے بڑا قیمتی جملہ آتش عباس پڑھنے جا رہا ہے. یقین کیجئے اگر آپ نے نہ سمجھا
آخری ہاتھ موالی کا فضا میں نہ آیا تو میں سمجھوں گا کہ دروازہ بنت شاہ نجف سے مانگی ہوئی بھیک پر ناز کرنے کا شباز کو فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے حق ادا کرنا ہے، علی کی عزت کی قسم ہے۔ یہ سب سے خوبصورت جملہ میں جنگ خندق کا پڑھنے جا رہا ہوں کہ اندر مسلمانوں کے خیمے لگ گئے، باہر یہودی جمع ہو گئے، 21 دن گزر گئے، 21 راتیں گزر گئے، میری طرف 21 دن گزر گئے، 21 راتیں گزر گئی، 21 دن گزر گئے، 21 راتیں گزر گئی۔ لنگر خدا کا تھا، اجازت رسول کی تھی، تقسیم کرنے والا علی تھا، لنگر میں کمی نہ آئی، کھانے والے کمی تھے۔ لنگر خدا کا تھا، اجازت رسول کی تھی، تقسیم کرنے والا علی تھا، لنگر میں کمی نہ آئی، کھانے والے کمی تھے۔ تو جو اس وقت محمد سرکار کا سب سے بڑا دشمن تھا، جو شکل میں انسان تھا، کردار میں شیطان تھا۔ جب کوئی علی کا واسطہ کیا ہو گیا آپ کو؟ جو شکل میں انسان تھا، کردار میں شیطان تھا، وہ کھڑا ہوا کس چیز کا انتظار ہے؟ ایک دن تو لنگر ختم ہوگا، یہ خندق سے باہر آئیں گے۔ میں کہا بکواس نہ کر، میں مسلمانوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اگر لنگر اللہ کا ہو، اجازت رسول دے، تقسیم علی کرے تو قیامت تک لنگر میں کمی نہیں آئے گی، حملے کی تیاری کرو۔ اچھا انہوں نے کہا یہ خندق کھلی ہوئی ہے، آگ چل رہی ہے، کیسے عبور کریں گے؟ انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، خندق کھودنے والوں میں کچھ اپنے بھی تھے، خندق کھودنے والوں میں کچھ اپنے بھی تھے، وہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے مطلب کے مطابق انہوں نے خندق کھودی ہوگی۔ تو بس انہوں نے خندق کا چکر لگایا تو ایک جگہ سے ایک تنگ دل، تنگ فہم، تنگ نظر نے خندق تنگ کھولی ہوئی تھی، انہوں نے خندق وہاں سے عبور کی۔ یا عمر بن عبدالبت آ کر رسالت مار کو لڑکا کے کہتا ہے، اے محمد کوئی جوان ہے تو میرے مقابلے میں بھیج۔ سروں پہ پرندے بیٹھ گئے، کیونکہ سرکار یہ تو بڑا بہادر ہے، سرکار یہ تو ہزار بندے سے اکیلا لڑتا ہے، سرکار کس کی مجالس کے سامنے ہے، سارے خاموش ہو گئے۔ یا علی ابن ابی طالب کھڑے ہو گئے، اور نہیں علی تو بیٹھ جا، میں نے صحابیوں سے کہا ہے۔ پھر اسے لگانا ہے محمد کوئی جوان ہے تو بھیج، کوئی جوان ہے تو بھیج۔ پھر وہی خاموشی، پھر وہی علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے۔ سرکار مجھے اجازت ہے میں جواب دیتا ہوں، ہمارے نہیں علی تو بیٹھ جا۔ آج میں نے صحابیوں سے کہا ہے، اس سے 20 مرتبہ کہا اے محمد کوئی جوان ہے تو بھیج، پھر وہی خاموشی، پھر وہی آواز، ہمارے نہیں علی تو بیٹھ جا۔ یا اس بغیرت نے ایک وزنی نیزہ اٹھا کے محمد سرکار کے خیمے کی طرف پھینکا، خیمے میں شگاف ہوا، اللہ کی مکمل رحمت، مکمل جلال بن کے اٹھی۔ آواز آئی کوئی ہے جو اس کتے کا جواب دے، کوئی ہے جو اس کتے کا جواب دے؟ میں نے کہا بالا الہ سرکار آپ رحمت اللہ عالمین بن کے آئے ہیں، آپ کے منہ سے نفس کتا ذرا بھاری معلوم ہو رہا ہے۔ آواز آئی تو شباز یاد رکھ، آج کے بعد میں محمد ایک قانون بنا کے جا رہا ہوں، آج کے بعد جو بھی جب بھی جہاں بھی میرے دروازے پہ حملہ کرے سمجھے کتا ہے۔ آج کے بعد محمد ایک قانون بنا کے جا رہا ہے، جو بھی جب بھی جہاں میرے دروازے پہ حملہ کرے گا وہ، اور یا علی ان کو چھوڑ تو سامنے۔ علی بادشاہ کو خیمے میں لے گئے، اپنا خول اتارا، علی کے سر پہ رکھا، اپنی زرہ اتاری، علی کو پہنائی، اپنے نالائن علی کو پیش کیے، اپنا کمر بند علی کو باندھا۔ ایک لمحے کے 18,000 حصے کے اندر، ایک لمحے کے 18,000 حصے کے اندر محمد علی بن گئے۔ ایک لمحے کے 18,000 حصے کے اندر علی محمد بن گئے، محمد علی بن گئے۔ علی بادشاہ کو لے کے باہر آئے،
باہر آ کے صحابیوں کے درمیان کھڑا کر کے اپنی دستار اتاری، علی کے سر پہ باندھنی شروع کی۔ جب دستار بندھ گئی صحابی پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ ساری تیاری خیمے کے اندر۔ جاگو یار علی کا واسطہ، ساری تیاری خیمے کے اندر، دستار کی تبدیلی خیمے کے باہر، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اور یاد رکھو میں قیامت تک کے حالات سے واقف ہوں۔ آج یہاں دستار باندھ کے تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں یہ دستار آج بھی علی کی ہے، کل بھی علی کی رہے گی۔ علی کی طرف یہ دستار آج بھی علی کی ہے، کل بھی علی کی ہے۔ اور یا علی جا مکمل اختیار ہے، دے اس کا جواب۔ یہ کہنا تھا، جبرائیل نازل ہوا، یا رسول اللہ اللہ بعد از السلام کہتا ہے علی میرا جوش بھی ہے، علی میرا جلال بھی ہے، تو جو آج علی کو اتنی اجازت دے کے بھیج رہا ہے کیا مجھے بھی اجازت ہے میں کائنات نہیں بنا لوں؟ علی چاہیے۔ علی بادشاہ نے پہلا قدم اٹھایا، تراب کے قدم، ابو تراب کے قدم تراب میں چومے، کہہ دی یا علی نشہ ہو گیا، تھوڑی دیر اور پیدل چلتے جائیں۔ وہ ایک بندہ کہتا دیکھیں نا سرکار علی کتنے غرور سے چل رہا ہے، سرکار بکواس نہ کر، علی غرور سے نہیں چل رہا، غرور علی کے قدموں سے لپٹا ہوا ہے۔ علی بادشاہ چلتے چلتے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان میں آئے، سامنے عمر بن عبدالبر، یہ کہتا ہے تو کون ہے؟ آوازیں میں ابو طالب کا غیرت مند بیٹا، اس کے جسم میں کم کبھی ہے، یہ 2 قدم پیچھے ہے، اس کا پھر بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس کا میں ابو طالب کا غیرت مند بیٹا۔ پھر کہا تو کہیں وہ تو نہیں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہوا ہے؟ علی کہتے اگر پہچان لیتا تو یہاں تک نہ آتا۔ اور اچھا تم مجھ سے کم سن ہے، میں تم سے بڑا ہوں، میں تم سے جنگ نہیں کروں گا، محمد سے کہا وہ جو بڑے بڑے قد والے بیٹھے ہیں نا انہیں بھیج۔ آوازیں بکواس نہ کر، وہ سارے کے سارے نمائش کے لیے ہے، آزمائش کے لیے۔ میں علی بن ابی طالب ہوں، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس سے کہا میں نے آج میں نے لڑکے دیکھا تو نہیں۔ علی بادشاہ کہتے تو آج کے بعد دیکھے گا بھی نہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر اس طرح کر، تو بڑا بہادر ہے، کوئی تو 3 باتیں کر تو ایک ضرور مانتا ہے۔ اس نے کہا کلمہ پڑھ لے، اگر کلمہ پڑھتا تو یوں میں بیٹھا ہوتا۔ اچھا پھر اس طرح کر واپس چلا گیا، کہتا نہیں اگر واپس جاؤں تو عرب کی عورتیں تانا دے گی، اتنا بہادر ہو کے میدان سے واپس آ گیا۔ علی بادشاہ پھر تیسری بات یہ، گھوڑے سے اتر میرے ساتھ چل کر۔ یہ اس بات نے جب دیکھا علی بادشاہ گھوڑے پہ سوار ہو کے نیچے اترے، اس بغیرت نے کیا کیا اپنے گھوڑے کی ٹانگوں پہ وار کیا، اس کی گھوڑے کی ٹانگیں زخمی ہو گئی۔ علی بادشاہ کہتے ہیں میں کائنات کا امام ہوں، میں 18 عالمین کا امام ہوں، اس کا بدلہ لوں گا۔ یہ سامنے آیا، اس نے کہا پہلا وار دوں گا۔ علی بادشاہ کہتے ہیں پہلا وار کرنا میری نسبی شرافت کے خلاف ہے، میری نسبی شرافت کے خلاف پہلا وار دوں گا۔ اس کا بڑا وزنی نیزہ تھا، قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے، اس نے نیزہ اٹھا کر علی بادشاہ کے اوپر وار کرنا چاہا، اس نے جو ہے نیزہ ہوا میں اچھالا، علی بادشاہ نے نیزہ پکڑ کر دوبارہ ہوا میں اچھال دیا، نیزہ غائب ہو گیا۔ یہ پریشان ہو گیا، یہ کہتا ہے میرا بڑا قیمتی نیزہ تھا، جواہرات جڑے ہوئے تھے، اگر میرے بعد تجھ جیسے بہادر کے ہاتھ میں رہتا تو مجھے اطمینان رہتا، لیکن مجھے فکر اس بات کی ہے کہ تم نے میرا نیزہ غائب کہاں پہ کیا ہے۔ آواز بکواس نہ کر، جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ ادھر تو نے مجھ پہ حملہ کرنا چاہا، ادھر دریائے دجلہ میں ایک مگرمچھ نے مچھلی پہ حملہ کیا، مچھلی نے اپنی زبان میں لائی
مل گئے ادھر تو نے مجھ پہ حملہ کرنا چاہا، ادھر دریا دجلہ ایک مگرمچھ نے مچھلی پہ حملہ کیا، مچھلی نے اپنی زبان میں کہا یا علی مدد، میں نے بس اسی کی جاننا چاہیے۔ جب یہ دیکھا اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، علی بادشاہ کہتے ہیں ادب سے بات کر کے میں جلال کردگار ہوں، ادب سے بات کر کے میں جلال کردگار ہوں، زمین ہے میری دسترس میں آسمان شکار ہوں، زمین ہے میری دسترس میں آسمان شکار ہوں، قضا میری رکاب ہے غدر کشا سوار ہوں، قضا میری